الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Nasrah 5 times silently. بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي 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 يا شافي أنت الشافي 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 يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي. بسم الله الرحمن الرحيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد يا إلهي كل صعب فسهل الرحمن الرحيم يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر
دفع شرك خير بر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير بر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير بر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير بر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير بر يا شبير يا شبر لله المدد يا حضرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضرت سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضرت سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد بسم الله الرحمن الرحيم مهما محتاجة حاجة رواه المدد يا غوث أعزم سيدا مهما محتاجة حاجة رواه المدد يا غوث أعزم سيدا مهما محتاجة حاجة رواه المدد يا غوث أعزم سيدا مهما محتاجة حاجة رواه المدد يا غوث أعزم سيدا مهما محتاجة حاجة رواه المدد يا غوث أعزم سيدا بسم الله الرحمن الرحيم مشكلاتي بعدد دارين ما المدد يا غوث أعزم بيرما مشكلاتي بعدد دارين ما المدد يا غوث أعزم بيرما مشكلاتي بعدد دارين ما المدد يا غوث أعزم بيرما مشكلاتي بعدد دارين ما المدد يا غوث أعزم بيرما مشكلاتي شيئا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه أن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وخلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سقاني أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا وحكم نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشطح وغني المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. الدين يا مخدوم محي الدين يا ولي محي الدين يا بادشاه محي الدين يا شيخ محي الدين يا مولانا محي الدين يا غوث محي الدين يا خليل محي الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك
وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. آپ جیسا کو میں تنہا آپ ہے. آپ آپ ہیں. آب و گل میں نور کی پہلی چمن. آب و گل میں نور کی پہلی کرن. جان آدم جان حوا آپ ہیں. جان آدم جان حوا آپ ہیں. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا. جان دی جان دی جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا. جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. بردرد احمد گدا بہر سنا بہر سوار. بردرد احمد گدا بہر سوار. ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے. ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے. آپ ہے آپ ہے آپ ہے مصطفیٰ ذات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایۂ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایۂ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایۂ زلف جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا، جہاں میں ان کی چلتی ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے، بولو نبی مختار جس کو جو چاہے
مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور جو میری خود گرفتار بھلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ذات پر ان کی نزاع ہے اہل نظر خوب رو خوب سیرت ہے اختر رضا ذات پر ان کی نزاع ہے اہل نظر خوب رو خوب سیرت ہے اختر رضا پے کرے ظہر تو تقوی زمانہ کہیں اور تاج شریعت جو ہے خود بھی ولی جن کے والد ولی جو ہے خود بھی ولی جن کے والد ولی ایسے نانا کے ہے ناز تقویٰ کو بھی دادا حامد رضا جن کا ثانی نہیں دادا حامد رضا جن کا ثانی نہیں اور گل اعلی حضرت ہے اختر رضا یا بستی بستی نہیں اور گل اعلی حضرت ہے اختر رضا آئے گلشن میں وہ پھول کھلنے لگے آئے گلشن میں وہ پھول کھلنے لگے کوئلوں کمری میں نہ چہکنے لگے ڈالیاں غنچہ گل مہکنے لگے ڈالیاں غنچہ گل مہکنے لگے گلشن و گل کی زینت ہے اختر رضا گلشن و گل کی زینت ہے اختر رضا پے کرے ظہر تو تقوی زمانہ کہیں اور تاج شریعت ہے اختر رضا اور جو بھی ان سے جڑا روشنی مل گئی جو بھی ان سے جڑا روشنی مل گئی
اس کے ایمان کو تازگی مل گئی، مٹ گئی ہے خودی بے خودی مل گئی، مٹ گئی ہے خودی بے خودی مل گئی، رہبر دین و ملت ہے اختر رضا، رہبر دین و ملت ہے اختر رضا، وہ مصنف محدث مفکر بھی ہے، وہ مصنف محدث مفکر بھی ہے، وہ محقق مدبر مفسر بھی ہے، وہ فقیہ زماں ہے مناظر بھی ہے، وہ فقیہ زماں ہے مناظر بھی ہے، اور پیر طریقت ہے اختر رضا، اور پیر طریقت ہے اختر رضا، پیکر زہد و تقوی زمانہ کہے، اور تاج شریعت، اور وہ جو محفل میں آئے سما بن گیا، وہ جو محفل میں آئے سما بن گیا، ان کے نورانی رخ سے جو پردہ اٹھا، کیا عجم کیا عرب ہر کسی نے کہا، کیا عجم کیا عرب ہر کسی نے کہا، کس قدر خوبصورت ہے اختر رضا، کس قدر خوبصورت ہے اختر رضا، اور ان کے جیسا نہ پاؤ گے مرشد یہاں، ان کے جیسا نہ پاؤ گے مرشد یہاں، جان لو چاہے تم مل کے سارا جہاں، فخر ازہر ہے وہ سنیوں کی وہ جان، فخر ازہر ہے وہ سنیوں کی وہ جان، اور سراپا کرامت ہے اختر رضا، اور سراپا کرامت ہے اختر رضا، پیکر زہد و تقوی زمانہ کہے، اور تاج شریعت، اور بات ان کے جنازے کے جب بھی ہوئی، بات ان کے جنازے کے جب بھی ہوئی، بات ان کے جنازے کے جب بھی ہوئی، اللہ اللہ حیران ہوا ہر کوئی، دل ہے جن پر فدا عاصم القادری، دل ہے جن پر فدا عاصم القادری، ہاں وہی پیارے حضرت ہے اختر رضا، ہاں وہی پیارے حضرت ہے اختر رضا، ذات پر ان کی نازاں ہے اہل نظر، ذات پر ان کی نازاں ہے اہل نظر، خوب رو خوب سیرت ہے اختر رضا، پیکر زہد و تقوی زمانہ کہے، پیکر زہد و تقوی زمانہ کہے، اور تاج شریعت ہے اختر رضا، اور تاج شریعت ہے اختر رضا۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ زندہ باد, زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. وأصحابه واتباعه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مستقیم. امین الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاة وسلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا رسول کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی جو محفل ہے یہ عرس تاج الشریعہ علیہ الرحمہ والرضوان 11ویں شریف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے بڑے ہی مشفق محترم حضرت مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ والرضوان کے ایصال ثواب کی بھی محفل ہے. اور جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ان کے لیے محفل مدینہ رکھی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. The one who came to make ziyarat of my roza, my turbat, my grave, indeed he made ziyarat of me. تو جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو ظاہری حیات، ویسے تو رسول اللہ حیات ہے جو دنیا میں ظاہری حیات میں تھے،
کہ جیسے رسول اللہ کو اس ظاہری حیات میں ملنا، ویسے ان کی قبر کی زیارت کرنا، دونوں برابر. تو اسی لیے اس کو محفل مدینہ کہا جاتا ہے. یس حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن حج اینڈ عمرہ از آلسو دی صدقہ آف زیارت مدینہ. As I mentioned yesterday also, that A'la Hazrat radiyallahu ta'ala anhu said کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا جو مجھ سے کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے. When somebody asked me, oh Ahmad Raza, where are you going? What is your destination? What is your intention? What is your irada? تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا. I did not even mention once Kaaba. I am going to make ziyarat of Kaaba. No. Whenever somebody asked, طیبہ ہی کہا. جب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے، and he was going for Hajj. He was going for Hajj. And every arkan of Hajj is in Makkah. Every arkan of Hajj is in Makkah. Nothing in Medina. کوئی مکہ جا کے حج کر لے، مدینہ نہ جائے تو حج تو ہو جائے گا نا، اس کا حج ہو جائے گا. بیکاز مدینہ کی زیارت از ناٹ دی پارٹ آف حج. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کعبے کا نام تک نہ لیا. All the arkan he is going to perform in Makkah and did not even mention once Kaaba. جب کسی نے پوچھا احمد رضا کہاں جا رہے ہیں، طیبہ ہی کہا. کیا کہا؟ مدینے جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو مدینہ. روضہ پاک کی زیارت کرنی، گوئنگ ٹو میک زیارت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا بلیسڈ مبارک گنبد آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ آل دو زیارت مدینہ از ناٹ پارٹ آف حج، بٹ ایوری ارکان آف حج از دی صدقہ آف زیارت مدینہ. اگر کوئی حج کو قبول کرنا چاہتا ہے تو مدینہ جائے. حج ادا کیا مکہ میں، لیکن قبول مدینے میں ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ the one who perform حج and did not visit me فقد جفانی. سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا. He made ظلم upon me. فقد جفانی. سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. Now imagine those people, they visiting nowadays, so it's become the part of the package. Nowadays the Ziyarat Medina, visiting Medina is became the part of the package. But before there were people, they used to go for Hajj but they did not visit Medina, and they used to say, what is in Medina? Ma'azallah. And these days some people going happily, خوشی سے جاتے ہیں، اور کچھ مجبوری میں جاتے ہیں. Yes, there are people, they going in majburi because it's part of the package. So that's what they're going. They are forced to go. Otherwise they would not have gone.
اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اچھا، آدمی مکہ جائے گا تو اس کا انٹینشن کیا ہے؟ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ انٹینشن ہے اس کے پاس. اینڈ there are many other significant things in Makkah al-Mukarram. Many ziyarats are there. So people may have this intention when they're visiting Makkah. But when somebody visits Medina, there is only one intention. وہاں اور کوئی دوسرا انٹینشن نہیں. مکے میں تو مینی انٹینشن ہے. مے بی فار دس ریزن، فار دیٹ ریزن وزٹنگ. لیکن جب مدینہ جائے گا تو صرف ایک انٹینشن سے جائے گا کہ رسول اللہ کی زیارت کرے. there is only one intention in مدینہ، اور کوئی دوسرا نہیں. تو اس لیے رسول اللہ نے اب حاجیوں کو لالچ دے کے بلایا ہے. لالچ دیا، کہہ رہے کہ آ گئے نا حج کرنے تو آ گئے ہو. تو سرکار فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. You perform your Hajj, you did everything, but my shafaat is not become wajib. Huh? You did perform your Hajj. Lekin if you want my shafaat, then you have to come and visit me. If you want my intercession, تو میری زیارت کرو، آؤ. تو کون بد نصیب انفارچونیٹ ہوگا جو رسول اللہ کی شفاعت نہیں چاہے؟ Who doesn't want the شفاعت of رسول اللہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل اٹینشن دے میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے. The one who committed major sins, they will get my shafaat. They will receive my shafaat. I am going to intercede on behalf of them on the day of judgment. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will be busy making shafaat for the sinners, for us gunahgar. Now the pious people, they also wanted the attention of Rasulullah. But Rasulullah کی پوری توجہ گنہگاروں پہ. So اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ now those صلحاء, those awliya, they will come to the sinner and they will say, give some of your sin to us. ہمیں قرض دے دو، اب مجھے بورو کر دو، بیکاز وی آلسو وانٹ دی شفاعت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Those who are پرہیز صلی اللہ علیہ وسلم and the توجہ پر ہے. وہ آ کر کے کہیں گے دے دو کچھ.
اپنے گناہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. Who else got this authority to make shafaat of raza on the day of judgment beside you, Ya Rasulullah? This is your authority, this is your power, کہ آج آپ ہی سب کے کام آئیں گے یا رسول اللہ. یہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں حج کر لیا نا، اور ایون somebody going before، تو ان کے لیے بھی ہے کہ you going for حج، you want my شفاعت، come visit me first. Visit me, and when you visit me, then only my شفاعت will become واجب، otherwise not. تو وہ بندہ جو حج بھی کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن مدینے نہیں گیا، تو اس کا حج بھی قبول ہے کہ نہیں ہے وہی جانے. وہ قبول تو نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ کی حاضری نہیں دے گا، حج قبول نہیں ہو. یا رسول اللہ سے پہلے کہا کر کے جائے یا رسول اللہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ ہمارے حج کو قبول کروائیں. if visiting before، تو اس وقت کہا کہ جائے یا رسول اللہ now through the صدقہ of your زیارت we are going for حج. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. یا رسول اللہ we made زیارت of you and now through the صدقہ of this زیارت Allah is going to bless me with حج. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری، ہاں اصل مراد حاضری مکہ کی نہیں ہے، اصل مراد جہاں اصل حاضری ہو تب ہمارا بیڑا پار ہے. اور پھر اس حاضری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ حج کو بھی آسان کرے گا. اللہ تعالیٰ حج کو بھی آسان کر دے گا کہ ہم جب نیت کرتے ہیں تو اسے اے اللہ ہم حج کی نیت کرتے ہیں، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. میک اٹ ایزی فار اس. وین یو میکنگ انٹینشن آف حج، دیٹ ٹائم یو سیئنگ دس، حجاج از سیئنگ دس وَيَسِّرْهُ لِي، او اللہ میک اٹ ایزی فار می، میرے لیے اس کو آسان کر دے. تو رسول اللہ کی زیارت کے صدقے میں حج آسان بھی ہو جائے. تو الحمدللہ اسی لیے دس از دا ریزن دس محفل از کالڈ محفل مدینہ. محفل مدینہ کوئی سوچ سکتا ہے نا، پیپل they have the different types of thought. They say why they calling محفل مدینہ، they supposed to call محفل حج. محفل حج not محفل مدینہ. people are going for Hajj, but why this Sunni only calling محفل مدینہ؟ Yeah, this is the reason we calling محفل مدینہ. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی. لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ حضرت ابراہیم ہوتے، نہ مینا ہوتا، نہ عرفہ، نتھنگ. وہ جو نہ تھے. رسول اللہ is the life of universe. If this universe is in exist, it means Rasulullah is alive. It means
Rasulullah is alive because he is the soul. He is the ruh. ہاں کبھی وداؤٹ سول آپ کسی باڈی کو کہو کہ الائیو ہے؟ اف دیر از نو سول نو روح، ہاں کین یو سے ہی از الائیو؟ اینڈ رسول اللہ از دی سول آف دی یونیورس. تو اس لیے رسول اللہ الائیو ہے. ہاں غار ثور میں ان دی کیو آف ثور when Rasulullah was migrating to Madinatul Munawwara, اللہ اللہ، جب مائگریٹ کر رہے تھے نا تو رسول اللہ پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے کعبہ کو. used to turn and look at the Kaaba, used to turn and look at the Kaaba. کہ او کعبہ you were most beloved to me and you were the best place on this earth. But because of my nation, I am leaving you. انہوں نے مجھے مجبور کر دیا to migrate. They made me مجبور. اگر یہ مجھے مجبور نہیں کرتے تو کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. I would not have left you. تو بار بار پلٹ کے دیکھتے تھے، پھر آگے بڑھتے، پھر پلٹ کے دیکھتے، پھر آگے بڑھتے. تو اب جب غار ثور میں آئے، ایوری بڈی نوز دا واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق، he has given his life, he sacrificed his life almost. ہاں بھائی انہوں نے تو لائف دے دی نا. when the snake bitten him، تو اسنیک کے بائٹ اتنا خطرناک تھا کہ he would have died same time. کہ اس کا پوائزن 1000 year old that snake. That snake was waiting in that cave for 1000 years. Because he heard, that snake heard that one day Rasulullah, when he will migrate to Medina, he going to stay here. So from that day that a snake was waiting in that cave for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to make ziyarat of him. So imagine a snake as get old, uska poison aur badhta hai. Uska poison always increasing. So that was 1000, from the 1000 years, since 1000 years he was waiting in that cave. So uska poison kitna khatarnak hoga. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ، although snake was biting but he did not move، اپنا ٹو جو ہے ہٹایا نہیں. Imagine کہ snake is biting, keep on biting but he is not removing his toe from that hole. اس لیے اعلیٰ نے کہا ہے نا کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. صدیق مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پر وہ تو کر چکے تھے. What else could have done حضرت صدیق اکبر؟ What else he could have done besides giving the life? Nothing. تو وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. A human being, what else can sacrifice? Life is the most important part. And he almost sacrificed his life on the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huh? But Rasulullah put his saliva. Huh? When Rasulullah put his saliva, Allah said, ہاں تو نے ان کو جان.
انہیں پھیر دی نماز. کہ when مولا علی at مقام صحابہ, رسول اللہ was resting in his lap and the sun was setting. Sun was setting and he did not perform salah, Asr salah. Rasulullah did perform, but Maula Ali did not. And one side he was looking at the sun and another side is the sun of universe. ایک نگاہ ادھر, ایک نگاہ اس سن پہ, ایک نگاہ اس سن پہ, ایک نگاہ اس سن پہ. And now that sun is set. اب مولا علی کی آنکھوں سے آنسو گرے because of the love for salah. He cried. So as the tears fall, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, Ma yubkika ya Ali? Oh Ali, what happened to you? Why are you crying? Ya Rasulullah, my namaz, my salah. Sarkar فرماتے اچھا, don't worry. He made a ishara. The sun was set already, came back. Sun came back and became Asr time and Maula Ali performed and then sunset. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. کہ مولا علی what could he has done at that time? Because of the respect of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he allowed sun to set, but he did not move his lap. He made Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rest in his lap. Although namaz became qaza. کہا کہ نماز جاتی ہے تو جائے, عشق قضا نہ ہو. نماز قضا ہوتی ہے تو قضا ہو جائے, لیکن عشق قضا نہ ہو. یہ مولا علی نے عشق کو بچایا, نماز کو قضا کیا. For the محبت he sacrificed his salah. For the محبت of Rasulullah he sacrificed his salah. لیکن محبت تو نماز کی بھی تھی نا. تو جو آنکھ سے آنسو گرے تو سرکار نے اشارہ کیا, سورج پلٹ آئے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. کہ سلائیوا ڈالا حضرت ابو بکر کے ٹو پر, all the pain is gone immediately. So حضرت سیدنا صدیق اکبر supposed to be dead. اتنا پوائزن اس کا سخت تھا کہ he would have died, but what saved him? The saliva of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کیا بچایا حضرت ابو بکر کو؟ رسول اللہ کے لعاب دہن. تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی جان بچی, جان کس نے بچائی؟ ہاں آپ نے ان کو وہ تو جان دے دیے. He already given his life. But Ya Rasul Allah alayhi salatu wassalam, you have brought him back in life. You brought him back. اس لیے عادت کہ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. کہ you brought the son back and مولا علی perform his salah. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی. Whatever they could do, they have done it. مولا علی نے بھی اپنی نماز قربان کر دیا, صدیق نے جان دے دی. تو یہ جو غار ثور میں when both of them were inside the cave, the kuffar آئے, kuffar were looking for them and they were on the top of the cave and Hazrat Siddiq Akbar started panicking. And he said, Ya Rasulullah, if they look at their feet, they will see us. Because they were on the top. تو رسول اللہ فرماتے ہیں, ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. Don't worry, Allah is with us. Allah is with us. اب اس واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں the kuffar are looking for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے, جان کیا نظر آئے؟ رسول اللہ is the life of universe, soul of the universe. تو
یونیورس کی جان ہے نا رسول اللہ, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے, جان کیا نظر آئے. ہیو یو ایور سین یور روح, یور جان, یور لائف, not the fabricated jaan. Yes, it is fabricated jaan. You people are saying jaan, jaan, jaan. اصل جان تو وہ ہے, ہاں اصل جان تو وہ ہے. تو حالت کہتے ہیں جان ہے جان, کیا نظر آئے. How you going to see? You could never see your life, your jaan, your ruh. ہاں, تو رسول اللہ is the life of universe, is the ruh of universe. You cannot see unless Rasulullah himself want to be seen. سمجھ گئے, unless Rasulullah himself want to be seen, then only you can see. But because he is life, you can't see. حالات کہتے ہیں جان ہے جان, کیا نظر آئے. کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں, کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں. Why these enemies moving around the cave? For what? You cannot see, because he is the life, he is the jaan, and jaan is something that you can't see. جان آپ دیکھ نہیں سکتے, اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. یہ جو دنیا ہے باقی, اس کا مطلب دنیا کی جان باقی ہے, اور دنیا کی جان رسول اللہ, دنیا کی جان رسول اللہ. علماء نے فرمایا کہ دس از دا پروف رسول اللہ از حیات. دس از دا پروف کہ رسول اللہ حیات ہیں. انہوں نے لکھا معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. ان تقویت الایمان اسماعیل دہلوی روٹ کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. ہی ڈائیڈ اینڈ فنش, ہی میٹ ود دا سینڈ اینڈ فنش, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے, اہل سنت کا عقیدہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ. جو بھی the one who is shining, whether is sun, moon, star, جو بھی ہو, جو چمک رہا ہے نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں. they getting their shining from you یا رسول اللہ. they shining because of you یا رسول اللہ. you have given the light, you have given the light to shine. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. قیامت تک جو بھی چمکے گا نا, وہ رسول اللہ کے نور سے چمکے گا. ہاں, اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. تو رسول اللہ پوری عالم, پورے یونیورس کی جان ہے. تو اس لیے حج ہو, عمرہ ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اصل انٹینشن کیا ہے کہ ہماری حاضری مدینے کی ہے. ہماری حاضری سارے سنیوں کو مبارک. حاضری مدینہ کس کو مبارک؟ سارے سنیوں کو حاضری مدینہ مبارک. بیکاز سنی کا انٹینشن یہی, سنی کا انٹینشن یہی ہے کہ ہم کو مدینے کی حاضری دینی. اور مدینہ اللہ اللہ, حضرت استاد زمن فرماتے ہیں نا کہ جو مدینے سے واپس آتا ہے وہ ایسے جیسے الٹی چھری سے اس کو ذبح کیا گیا, الٹی چھری سے.
الٹی چھری سے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ شارپ سائڈ سے ذبح کرو تو تکلیف کم ہوگی. ویری کوئکلی فنش. دیٹس واٹ وی ہیو بین کمانڈیڈ کہ وین یو سلاؤٹر دا اینیمل یو مسٹ شارپن یور نائف. اچھے سے اس کو تیز کر لو تاکہ جتنی جلدی چھری چلے گی اتنی تکلیف کم ہوگی. اور استاد زمن کہتے ہیں کہ جو مدینے سے واپس آیا نا وہ ایسے ہے جیسے اسے الٹی چھری سے ذبح کیا گیا. یعنی اس میں تکلیف کتنی زیادہ ہوگی. سو یو کین امیجن. تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جو مدینے سے پلٹتا ہے, جو مدینے سے پلٹتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے. اور جب مدینہ جاتا ہے اے سبحان اللہ. آپ دیکھو کہ مکے میں بندہ روتا بہت ہے نا. when somebody is in Makkah he cried a lot. Whenever he looked at the Kaaba immediately he started crying. The tears started falling. یہ کیفیت ہوتی ہے. ملتزم کو پکڑا, ہاتھ میں لیا, ملتزم کو رونا شروع ہو جاتا ہے بندہ, آنسو نکل جاتے ہیں. لیکن جب وہی بندہ مدینے پہنچتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے کہ ماں بچے کو سلاتی ہے نا تھپکی دے دے کر کے کہ تمہارے رونے کا ٹائم ختم ہو گیا, اب پیارے آ سو جا. تو ایسا مدینے میں محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ تھپکی دے دے کر کے سلاتے ہیں, تم بہت رو کے آئے ہو, آؤ اب آرام سے سو. یہ ہے مدینے کی زندگی. دس از مدینہ. وائی وی کال محفل مدینہ؟ بیکاز آف دس ریزن کہ جیسے ہے نا کہ ماں, کیا ہے وہ شعر حالت کا, ماں جیسے بچے کو پکارے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ. کہ جب ماں جس کا only one son ہو, the mother who got only one child, imagine how much she would have love for that child. کتنی محبت ہوگی اس سے. لیکن جب اسی بچے کو چھوڑنا ہو, وہ ماں اس کو چھوڑ دے, the same mother left behind that child. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ماں اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ, رسول اللہ کہتے ہو کہ ڈونٹ وری آئی ایم ہیئر, آئی ایم دیر فار یو, کم آ آ آ آ کہہ کے بلاتے یہ, اپنے دامن میں چھپاتے ہیں رسول اللہ کہ آؤ تجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے, کسی کی فکر نہیں ہے, کم انڈر مائی شیٹ, میرے دامن رحمت میں آ جاؤ, میری چادر رحمت میں آ جاؤ, آ کہہ کے بلاتے یہ. سو یہ ہے شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے ہم محفل کو محفل مدینہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہر جو بھی whosoever is going for زیارت آف مدینہ, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے, اور اس زیارت مدینہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ حج کو بھی قبول فرمائے. اب جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی, اہدنا الصراط المستقیم, ٹائم تو زیادہ ہو گیا, بس تھوڑا سا بریفلی اس پہ گفتگو کر لوں. Everybody when perform salah alone, not behind the imam, and the Shafi'i even if they read behind the imam they do read this surah Fatiha. For the Shawafi they have to read surah Fatiha, but for Ahnaf no, you must be quiet, silent. You don't have to read anything when you reading behind the imam, because قراءۃ الامام له قراءۃ, امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے, امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. So مقتدی don't have to read and recite Quran when reading behind the imam, چپ چاپ کھڑے رہو. لیکن when you performing your salah alone,
or you are Imam, then you have to read Surah Fatiha. So whenever, okay, فرض تو آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہو, but all the sunnat, nawafil, you reading alone. In every rakat, if the 4 rakat sunnah, then every rakat you reading Surah Fatiha. اب سمجھو کہ ایک نماز میں آپ 4 مرتبہ 4 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور ہر ٹائم یہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, او اللہ گائیڈ اس آن ٹو رائٹ پاتھ, اسٹریٹ پاتھ پہ ہم کو گائیڈ. اب اللہ نے فرمایا اسٹریٹ پاتھ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, path of those who have been blessed, جن پر اللہ نے انعام کیا, کرم کیا, ان کا راستہ. اب دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. First, look at the sequence. First Allah said nabiyyin, then said siddiqeen, then shuhada, salihin. Salihin is awliya Allah, the category of awliya. We are celebrating the Urs of Taj al-Sharia, the wali of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no doubt about at all. سرکار تاج الشریعہ کی ولایت میں کسی کو شک نہیں. ہاں ابھی میں شیخ, ایک سیریا کے شیخ میں سن رہا تھا, تو وہ فرما رہے تھے کہ what we have seen in Taj al-Sharia we know. We have seen the miracles when he visited Syria. The sheikh, those who were present there in Syria, they mentioned this. Many miracles happen. So there is no doubt. I am talking about this sequence. Nabiyyin, Siddiqeen, Shuhada, Salihin. کلام اللہ کا ہے نا, اللہ کے کلام میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے اللہ کے کلام میں, because that is the best kalam. No kalam can be better than the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the best kalam, kalamullah, kitabullah. There must be some reason in this sequence. ولی کو رکھا نیچے سب سے, اس سے اوپر شہید کو, اس سے اوپر صدیق کو, اور ان سے اوپر نبی کو. اب علماء has given the explanation. Those who written the commentary, they have given the explanation why is this sequence, why this was not other way around. یہی سیکوینس کیوں ہے؟ کہا ایک عام بندہ, the layman, the people like us sinner, who we come to first? اولیاء. کس کے پاس ہم آتے ہیں؟ ولیوں کے پاس. کہا یہ جو سیکوینس اللہ نے رکھا ہے یہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے رکھا ہے. کہا ہولڈ دی دامن آف اولیاء, because you cannot reach to Nabi, Anbiya. So whose daman you must hold? Salihin, جو سب سے نیچے ہے اس سیکوینس میں. These are the blessed Jamaat. These are the blessed Jamaat, blessed Jamaat, that Allah made in'am upon them. And we making dua, oh Allah, guide us onto path of these people. Guide us in every namaz. We making this dua, oh Allah, guide us onto the path of these Jamaat. So Allah kept the Sulaha last, the awliya last. So we, the sinner, we can hold the daman of awliya. And when we have the daman of awliya in our hand, yes, everybody's destination to reach Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and through Nabi to reach Allah subhanahu wa ta'ala, into the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone wants this. کوئی ہے جو نہیں چاہتا ہے؟ سب چاہتا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں. لیکن اللہ تک پہنچو گے کیسے؟
ہاں ابھی تو تم جنید تک نہیں پہنچے ہو, خدا تک کیسے پہنچ جاؤ؟ ہاں ایک بندہ he wanted to cross the river and he found Hazrat Junaid is walking in the river. He thought maybe some Mallah, the fisherman, he is in the river. So he called, "Oh Mallah, oh Mallah." ملا کو فشرمین ہی بولتے ہیں نا, فشرمین تو مچھیرا. تو وہ سمجھا کہ کوئی ملا ہے, اور وہ تھے حضرت جنید. He was walking on his musalla. He put his musalla and he stood on that and he was crossing the river. So Hazrat Junaid came back, and when he saw Hazrat Junaid, "Huzur, please make me maaf. I thought it's some fisherman is going." Hazrat Junaid نے کہا, "What you want?" "Huzur, I also wanted to cross the river. So I thought some mullah is going with the boat. That's what I was calling this." Hazrat Junaid فرماتے ہیں, تم کو دریا پار کرنا ہے, ملا اور کشتی سے کیا مطلب؟ You just want to cross the river. Why you worried about the boat and the fishermen? So کہ حضور, but how I'm going to cross the river? کہا, آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. Hold my daman. Hold my daman. Stand behind me. And say, Ya Junaid. کیا کہو؟ یا جنید. یہ جو صالحین جو سب سے نیچے ہے نا, یہ ریزن ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں, say یا جنید. That's all you have to say. کہا کہ بس یا جنید کا ورد کرتے رہو. اب یا جنید کہتے ہوئے دریا پار کر رہے ہیں, crossing the river. شیطان came, started whispering. شیطان تو ہے نا, لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. قرآن میں کہتا ہے کہ میں تو صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. I will sit on صراط مستقیم. یہ شیطان نے خود کہا ہے, میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. That same صراط مستقیم you making dua, oh Allah guide us on the صراط مستقیم, and صراط مستقیم of the path of those who have been blessed. تو اب یہ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تم کو کہا ہے یا جنید کہنے کے لیے, لیکن سنو وہ خود کیا کہہ رہے. Listen what he is saying. تو اپنا کان لگایا تو وہ کہے کہ یا اللہ کا ورد کر رہے. حضرت جنید بغدادی, he was making the ورد of یا اللہ. شیطان کہہ رہے, look, he himself is calling Allah subhanahu wa ta'ala and he told you to call him his name. He chant his name. ان کا نام لو. کہا وہ تم کو اللہ سے دور کر رہے, اپنا بنا رہے. اب شیطان جو ہے یہ وسپر کیا, اس کے دماغ میں بات گھس گئی. بیکاز شیطان کے جال میں جلدی آدمی پھنس جاتا ہے. ہاں اگر ولی کا دامن ہاتھ میں نہ ہو تو جلدی شیطان کے چال میں پھنس جائے گا آدمی. اب جیسے وہ شیطان نے کہا چینج یور ورد, کہ وہ تو خود یا اللہ کہہ رہے, تم کو یا جنید کہنا. Now as he started saying یا اللہ, he started drowning. وہ سیدھے پانی میں, حضرت جنید نے پکڑا تھا ایسے کہ نکل. ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں ہے, خدا تک کیسے پہنچے گا؟ ہاں you did not reach even Junaid and you want to reach Allah subhanahu wa ta'ala. کہا اگر تم کو دریا پار کرنا ہے پہلے جنید تک پہنچو. Hold my daman. Say یا جنید, then only you can cross the river. اب اس نے بھی پھر یا جنید کہنا شروع کیا, دریا پار کر گئے. اب دیکھو یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا, یا جنید کہا تو پار ہو گیا. کیا مطلب؟ یا اللہ میں پاور نہیں ہے, وہ تو سب سے زیادہ پاورفل ہے, لیکن وہ پاورفل زبان بھی تو ہونی چاہیے. ابھی تمہاری زبان تو گندی ہے. Your tongue is sinner. Every day, I don't know how many times you committing sin with your tongue. Your tongue is not clean. Your tongue is not pure. So come to the daman of awliya first if you want to reach Allah subhanahu wa ta'ala. When the awliya will purify you,
جب اللہ کے ولی تجھے پاک کر دیں گے تب تم خدا تک پہنچو گے. ہاں اس لیے اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین کو نیچے رکھا کہ عام بندہ ہماری طرح تاج الشریعہ کا دامن پکڑ لے گا. ہاں اپنے مرشد کا سب دامن پکڑ لے گے. مرشد سچے ہے دامن پکڑ لیا. اب مرشد نے ہم کو آگے بڑھایا. مرشد نے ہم کو آگے بڑھایا. ہمیں یہاں سے پکڑا اور اٹھایا شہید اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا امام عالی مقام امام حسین, now it is your duty to take care of my مرید. ہم پہنچے اپنے پیر کا دامن پکڑ کے. ہم کہاں پہنچے؟ غوث پاک کی بارگاہ میں. where we reached the بارگاہ آف غوث پاک. اب جب غوث پاک کی بارگاہ میں ہم پہنچ گئے ولی کا دامن پکڑ کے, غوث پاک نے کہا چلو میری بارگاہ میں آ گئے ہو, اب میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تجھے پہنچا. اب آؤ شہیدوں کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. شہید اعظم کی بارگاہ میں پہنچا دیا. اب بندہ جب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا, امام کہیں گے اب مجھ تک پہنچ گیا ہے, چلو میں اپنے بابا تک پہنچا دوں. میرے بابا کی بارگاہ میں, مولا علی کی بارگاہ میں, صدیقین کی بارگاہ میں. دس از دی جماعت آف صدیقین. ابو بکر از دی لیڈر آف صدیق, بٹ عمر آلسو صدیق, عثمان آلسو صدیق, علی آلسو صدیق. These are the جماعت of صدیقین. The جماعت of صحابہ is the جماعت of صدیقین. تو اب حسین نے اعظم نے ہم کو لیا اور اپنے بابا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. انہوں نے ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب کہا جب یہاں تک پہنچ گئے تو اب آؤ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, نبیوں کی بارگاہ میں. اور جو سید الانبیاء ہے, the leader of انبیاء, the leader of رسول, ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور جب ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے, when somebody reached the بارگاہ of رسول اللہ, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در. You want to reach the door of اللہ سبحانہ و تعالی, خدا کی قسم there is only one door to reach اللہ سبحانہ و تعالی, and this is the door of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ان کی بارگاہ میں آؤ تو خدا کی بارگاہ میں پہنچو. تو یہ ہے سیکوینس, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہولڈ دی دامن آف اولیاء ان یور ہینڈ فرملی, مضبوطی سے پکڑ لو, پھر گمراہ نہیں ہوگے. کہ شیطان نے کہا نا کہ بھائی ہم صراط مستقیم پر بیٹھیں گے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. صراط مستقیم پر بیٹھ کر I will make the people گمراہ. I will come from the front, I will come from the back, I will come from right, I will come from left. I will make them گمراہ. But إِلَّا عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ. Oh Allah, those who are your wali and your mukhlis banda, I could not harm them. یہ تو شیطان نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو تیرے سچے بندے ہوں گے, جو تیرے ولی ہوں گے. تو اس لیے کہا اللہ نے کہ صالحین تک پہنچو پہلے, کہ ہولڈ دی دامن آف صالحین, دین یو آر سیوڈ فرام شیطان. گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. مسلک اعلیٰ حضرت, چونکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سارے ولیوں کا دامن ہے. ان دی مسلک آف اعلیٰ حضرت we get the دامن of خواجہ نظام الدین, we get the دامن of خواجہ قطب الدین اولیاء, we get the دامن of خواجہ غریب نواز, we get the دامن of سیدنا غوث پاک, we get the دامن of all the اولیاء اللہ. This is the مسلک اعلیٰ حضرت, کہ جہاں سارے ولیوں کو جب بندہ مانتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت والا بنتا ہے.
اعلیٰ حضرت والا کب بنتا ہے؟ جب سارے ولیوں کو مانتا ہے. یہاں پک اینڈ چوز نہیں، فالو ایوری ولی. سب ولیوں سے محبت کرو تب تم اعلیٰ حضرت والے ہو. تو اس لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. کیا مطلب؟ کہ لو آل دی اولیاء، لو آل دی صحابہ، لو آل دی انبیاء. یو ہیو بین گیون لائف فار دس ریزن اونلی. اسی لیے اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. پھر دعا فرماتے ہیں تاج الشریعہ، او اللہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. دس از دی ریکگنیشن آف دین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا بیوٹیفل دین آف رسول اللہ. اس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس مسلک کو سلامت رکھ. اور اللہ الحمدللہ حضرت علامہ مفتی عبد النبی حمیدی علیہ الرحمہ انٹائر ہز لائف ہی سروڈ مسلک اعلیٰ حضرت. انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی. تو آج ان کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے. وائی وی میکنگ ہز چرچا ٹوڈے؟ بیکاز ہی واز in the خدمت of مسلک اعلیٰ حضرت, in the خدمت of دین of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بدلہ بھی عطا فرمایا کہ دین کی خدمت دنیا میں کی, آج آخرت میں وہ آرام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے لیے ایصال ثواب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ان کے لیے بھی جو ایصال ثواب کی محفل ہے. اوکے, یو وانٹ ٹو ریڈ؟ Come, read. Jazakallah. Yeah, why not? بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب چاہ کسینا چاہ میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب چاہ کسینا چاہ گرا دے کاش مجھ کو شوق در پا کر, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بلا لو ہم فقیروں کو, بلا لو یا حبیب اللہ, پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی
امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروور مدینے میں. Didn't come? Is here? Oh. Pardon, salam. Okay. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، حوض با پر پیارے آقا، حوض با پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. وہ سنی ہوں جمیل حاضری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت
معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مالک و مولا، ہماری آج کی اس 11ویں شریف کی محفل عرس تاج الشریعہ ایصال ثواب اور محفل مدینہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا شروع سے لے کر اخیر تک جو عمل خیر اس محفل پاک میں کیا گیا، جو ختم قادریہ کبیر پڑھا گیا اور جو بھی نعتیں منقبتیں پڑھی گئی، جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا، بیان ہوا، تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، مولا جو نظر و نیاز کا انتظام ہوا، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ہمارے اس سارے عمل پہ اپنے فضل اور اپنی شان کریمی کے لائق ثواب عطا فرما. پروردگارہ ہم اس کا جملہ ثواب تیرے حبیب سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما. مولا ان کے صدقے میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جمیع مؤمنین مؤمنات کے ارواح طیبات کو نظر قبول و منظور فرما. مولا بالخصوص اس کا ثواب سرکار کے والدین کریمین، جملہ انبیاء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، تمام صحابہ و صحابیات، تابعین و تابعات، تبع تابعین و تبع تابعات، جملہ ائمہ مجتہدین، جملہ سلاسل کے بزرگان دین، اولیاء کاملین، بالخصوص سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کے تمام مشائخ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول و منظور فرما. اخص الخاص سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول و منظور فرما. سیدی مرشدی غوث اعظم کے صدقے میں ہمارے اور تمام مشائخ کے واسطے سے بالخصوص ہمارے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ والرضوان کی بارگاہ میں نظر مولا قبول و منظور فرما. مولا ان کے درجات کو بلند فرما. مولا ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما. مولا ان کے فیضان کو ہم سب پہ جاری و ساری فرما. مولا ساؤتھ افریقہ میں جتنے اولیاء کاملین لیٹے ہیں، مولا ان کی بارگاہ میں نظر قبول و منظور فرما. خاص کر حضرت بادشاہ پیر، حضرت صوفی صاحب، حضرت بھائی جان صوفی، حضرت کوچی بابا، حضرت خالد شاہ بابا، حضرت شیخ نور المبین، حضرت شیخ یوسف، شیخ جعفر، حضرت شیخ عبد الرحمن اور حضرت شیخ سید محمود اور تمام اولیاء کی بارگاہ میں نظر مولا قبول و منظور فرما. مولا ان بزرگان دین کے وسیلہ جمیلہ سے بالخصوص اس کا ثواب ہمارے حضرت علامہ مفتی عبد النبی حمیدی علیہ الرحمہ والرضوان کی بارگاہ میں نظر مولا قبول و منظور فرما. مولا ان کے درجات کو بلند فرما. مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما. مولا ان کے جو بھی خدمات دینیہ ہیں مولا ان سب کو قبول فرما. مولا انہوں نے قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کیا، اس کی تفسیر لکھی، مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما. لوگوں کی ہدایت کا کام کیا، لوگوں کو گائیڈ کیا پوری زندگی، فتاوے لکھے، لوگوں کو مسائل بتائے، مولا ان کے سارے خدمات کو قبول فرما اور ان کے آخرت میں اس کا بہتر بدلہ انہیں عطا فرما، بہتر جزا انہیں عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سرکار کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں غوث اعظم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما. غوث اعظم کے غلاموں میں انہیں قبول فرما. اور مولا اس کا ثواب ہمارے شمیر حبیب بھائی جن کا آج انتقال ہوا، مولا ان کی بھی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول و منظور فرما. مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے والد گرامی کے کزن، ہماری پھوپھی
نجو پھوپھی جن کا آج انتقال ہوا مولا ان کی بھی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما مولا ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما ان کی خطاؤں کو معاف فرما ان کی آنے والی قبر کی منزل کو ان کے لیے آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما سیدہ خاتون جنت کے کنیزوں میں انہیں قبول فرما مولا کریم اس محفل پاک کی برکت سے جو بیمار ہیں مولا ان سب کو شفائے کلی عطا فرما صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما بالخصوص ہمارے زبیر میاں وہ بیمار ہیں ICU میں ہیں مولا انہیں شفائے کلی عطا فرما شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما مولا عمر میں رزق میں علم و عمل میں برکت عطا فرما مولا ہمارے جو بھی بھائی بہنیں حج کے لیے جا رہے ہیں مولا ان سب کے حج کو قبول فرما مولا بالخصوص ہمارے شاہد بھائی ان کی فیملی جاوید بھائی ان کی فیملی عظیم ان کی وائف اور ہمارا بھائی حسین سب جا رہے ہیں مولا اس فقیر کو بھی وہ سعادت نصیب فرما ہمارا بیٹا اظہر انشاءاللہ وہ بھی جائے گا مولا ہم سب کے حج کو قبول فرما مولا سب کو زیارت مدینہ عطا فرما زیارت مدینہ مقبول فرما مولا بادب مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرما اور مولا ہمیں مدینہ پاک کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما مولا ہر سال رمضان میں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اور حاضری مدینہ کے صدقے میں مولا ہمیں حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما منا اور عرفات کے وہ مولا منا اور عرفات کا وہ ماحول جہاں تیرے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے مولا ہم سب کو وہ ماحول بار بار عطا فرما زندگی میں مولا جو جا چکے ہیں مولا ان کے حج کو قبول فرما اور انہیں پھر سے یہ سعادت نصیب فرما اور جو نہ جا سکے ہیں مولا انہیں بھی یہ سعادت سے محروم نہ رکھ مولا سب کو یہ سعادتیں نصیب فرما مولا سب کو گناہوں سے پاک فرما مولا سب کو گناہوں سے پاک فرما عرفات میں مولا حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں مولا اپنے سارے حقوق ہم سارے حاجیوں کے معاف فرما دینا مولا مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں مولا جن جن بندوں کا جن پر حق ہے مولا وہ سب معاف کرا دینا وہ سارے حقوق العباد معاف کرا دینا سب کے حج کو حج مبرور فرمانا حج کو حج مقبول فرمانا مولا ہمیں محروم واپس مت کرنا مولا ہمیں بامراد واپس کرنا گناہوں سے معافی عطا کرنا مولا سب کے حج کو قبول فرما سب کے زیارت مدینے کو قبول فرما سب کے عمروں کو قبول فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین مولا ہمیں ہمارے مرشد کا تیری بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں مولا ہمارے مرشد کا واسطہ قبول فرما اور ان کے صدقے میں ہمیں حج کی سعادتوں سے مالا مال فرما اور حج مبرور عطا فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بفضل وبعظمت سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.